تمہارے عشق کا روشن مقدر کچھ نہیں ہوگا، تمہیں ہے لگ رہا ویسا سراسر کچھ نہیں ہوگا۔ بہت امید افزا آئیں گے حالات بھی، لیکن تمہارے عشق کے حق میں برادر کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی رمجھم ہو خوشیوں کی، کبھی ہو درد کی بارش، تمہارے دل کے موسم میں تواتر کچھ نہیں ہوگا۔ محبت کا ہر ایک قطرہ تیرے آنگن میں برسے گا، کسی دوجے پہ اس دل سے نچھاور کچھ نہیں ہوگا۔ تیری دنیا میں داخل ہر خوشی تاخیر سے ہوگی، تیری قسمت میں جو غم ہے مؤخر کچھ نہیں ہوگا۔ تیرے گلشن میں لاکھوں پھول رنگے شوق کے ہوں گے یہاں، لیکن معطر یا معنبر کچھ نہیں ہوگا۔ تیرے آنسو نہیں کروا سکیں گے موم پتھر کو، تو آنکھوں سے بہا دے گا سمندر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ بیج تیرے عشق کے خالص نہیں ہوں گے تو دل کے باغ میں پیدا تناور کچھ نہیں ہوگا۔ میں ہمت جوڑ کے ایک بار دل کی بات کہہ دوں گا، تو جتنی بار بھی بولے مقرر کچھ نہیں ہوگا۔ گو اس کے عشق میں تم زندگی برباد کر دو گے، اسے فیصل مگر رتی برابر کچھ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ اس غزل کو تمام غزل کا جو بنیادی خیال ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ تھوڑا سا مایوسی اور نا امیدی کی طرف ہے۔ بعض اوقات انسان کے جذبات اور انسان کے دل کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی قسم کی حالات پہ مبنی ایک غزل ہے۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے، جو عشق کی منزل ہے اس کی، وہ اس کو پا لے گا، لیکن اس شعر میں جو ہے وہ اس امید سے جو ہے وہ انکار کیا جا رہا ہے، اور یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تمہارے عشق کا روشن مقدر کچھ نہیں ہوگا، تمہارے عشق کا روشن مقدر کچھ نہیں ہوگا، تمہیں ہے لگ رہا ویسا سراسر کچھ نہیں ہوگا، تمہیں ہے لگ رہا ویسا سراسر کچھ نہیں ہوگا۔ اگلا شعر جو ہے اسی شعر کی جو ہے وہ آگے تسلسل ہے۔ اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ بعض اوقات حالات ایسے آئیں گے جس میں تمہیں لگے گا کہ تمہارے عشق کے حق میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ بہت امید افزا آئیں گے حالات بھی، لیکن بہت امید افزا آئیں گے حالات بھی، لیکن تمہارے عشق کے حق میں برادر کچھ نہیں ہوگا، تمہارے عشق کے حق میں برادر کچھ نہیں ہوگا۔ ایک برادرانہ مشورہ ہے سننے والے کو کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگلا شعر جو ہے وہ دل کے حالات کے متعلق ہے، جو وہی میں بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں۔ ایک پل میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھے حالات ہیں، مستقبل بہت اچھا، اور اگلے ہی لمحے جو ہے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں اور مستقبل جو ہے وہ تاریکی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ تو یہ شعر اسی کے متعلق ہے کہ کبھی رمجھم ہو خوشیوں کی، کبھی ہو درد کی بارش، کبھی رمجھم ہو خوشیوں کی، کبھی ہو درد کی بارش، تمہارے دل کے موسم میں تواتر کچھ نہیں ہوگا، تمہارے دل کے موسم میں تواتر کچھ نہیں ہوگا۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبوب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے دل میں جتنی بھی محبت ہے وہ تمہارے لیے
کسی اور کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ محبت کا ہر ایک قطرہ تیرے آنگن میں برسے گا، محبت کا ہر ایک قطرہ تیرے آنگن میں برسے گا، کسی دوجے پہ اس دل سے نچھاور کچھ نہیں ہوگا، کسی دوجے پہ اس دل سے نچھاور کچھ نہیں ہوگا۔ اگلا شعر جو ہے وہ پھر مایوسی سے متعلق ہی ہے کہ جو ہے خوشی جو ہے تمہاری دنیا میں، تمہاری زندگی میں، وہ ہمیشہ تاخیر سے آئے گی، جو بھی اس کا وقت ہے آنے کا اس کے بعد آئے گی، اور وہ ایک جسٹس سے متعلق ہے، ایک انگلش کی فریز جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ تو خوشیوں کے متعلق بھی اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ جو خوشی وقت پہ نہ آئے وہ اس خوشی کا فائدہ نہیں۔ تو یہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ تمہاری جو خوشیاں ہیں وہ ہمیشہ تاخیر سے آئیں گی، اور تمہارا جو غم ہے جو تمہاری قسمت میں لکھے ہوئے وہ ان میں سے کوئی غم بھی مؤخر نہیں ہوگا، وہ تاخیر نہیں ہوگی اس میں، وہ وقت پہ آئے گا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تیری دنیا میں داخل ہر خوشی تاخیر سے ہوگی، تیری دنیا میں داخل ہر خوشی تاخیر سے ہوگی، تیری قسمت میں جو غم ہے مؤخر کچھ نہیں ہوگا، تیری قسمت میں جو غم ہے مؤخر کچھ نہیں ہوگا۔ اگلا شعر جو ہے وہ پھولوں سے متعلق ہے۔ کاغذی پھول کی اصطلاح سنی ہوگی آپ نے، ایسے پھول جو دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں خوشبو نہیں ہوتی، نقلی پھول جو ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کو زندگی میں بہت ساری نقلی خوشیاں، بناوٹی خوشیاں ملتی ہیں جن میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی، کاغذی پھولوں کی طرح۔ تو اسی پہ اگلا شعر ہے کہ تیرے گلشن میں لاکھوں پھول رنگے شوق کے ہوں گے، تیرے گلشن میں لاکھوں پھول رنگے شوق کے ہوں گے، یہاں لیکن معطر یا معمبر کچھ نہیں ہوگا، یہاں لیکن معطر یا معمبر کچھ نہیں ہوگا۔ معطر اور معمبر دونوں خوشبودار یعنی خوشبودار لفظ کے جو ہیں وہ مترادف ہیں۔ تو ان یعنی جو بھی پھول ہوں گے وہ صرف دیکھنے میں اچھے ہوں گے، ان میں خوشبو نہیں ہوگی۔ اگلا جو ہے شعر وہ محبوب سے متعلق ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اتنے پتھر دل ہوتے ہیں کہ ان پہ آنسوؤں کا، ان کے دل پہ آنسوؤں کا اثر نہیں ہوتا، جتنے مرضی آنسو بہا لو، جو سامنے والا ہے اس کا دل پتھر ہی رہتا ہے، موم نہیں ہوتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تیرے آنسو نہیں کروا سکیں گے موم پتھر کو، تو آنکھوں سے بہا دے گا سمندر کچھ نہیں ہوگا، تو آنکھوں سے بہا دے گا سمندر کچھ نہیں ہوگا۔ اگلا شعر جو ہے وہ جب انسان کے دل میں کسی بھی جذبے کا بیج بویا جاتا ہے، چاہے وہ عشق ہو چاہے وہ نفرت ہو، تو وہ پھر آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، جو وہ پودا بنتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے جذبہ خالص ہو، چاہے وہ محبت کا ہو چاہے وہ نفرت کا، تو وہ پودا پھر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو اسی سے متعلق ہے کہ لیکن اس کا بیج کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، اگر بیج خالص نہیں ہوگا تو وہ جو ہے وہ پودا کبھی بھی تناور درخت کی شکل نہیں لے سکے گا۔ تو اسی کے متعلق ہے اگلا شعر، اگر یہ بیج تیرے عشق کے خالص نہیں ہوں گے، اگر یہ بیج تیرے عشق کے خالص نہیں ہوں گے، تو دل کے باغ میں پیدا تناور کچھ نہیں ہوگا، تو دل کے باغ میں پیدا تناور کچھ نہیں ہوگا۔ اگلا شعر جو ہے وہ بعض اوقات شاعر حضرات جب کوئی غزل سناتے ہیں اور اس میں کوئی شعر کسی کو بہت پسند آتا ہے تو وہ اس پہ مکرر کہتا ہے۔ مکرر کا مطلب کہ اس کو دوبارہ پڑھا جائے، تکرار سے نکلا ہوا تو مطلب دوبارہ کسی چیز کو کرنے، تو وہ مکرر کا لفظ بولتے ہیں جس پہ پھر شاعر جو ہے اس شعر کو دوبارہ پڑھتا ہے۔ تو یہ اس سے متعلق ہے جس میں یہ میں نے لکھا ہے کہ میں جو دل کی بات ہے وہ ایک ہی بار ہمت کر کے کہہ سکوں گا، اور اگر وہ تجھے بات بہت پسند آئی تو نے مکرر کہا تو میں دوبارہ وہ بات نہیں کہہ سکوں گا۔
تو اس کے متعلق ہے کہ میں ہمت جوڑ کے ایک بار دل کی بات کہہ دوں گا، میں ہمت جوڑ کے ایک بار دل کی بات کہہ دوں گا، تو جتنی بار بھی بولے مکرر کچھ نہیں ہوگا، تو جتنی بار بھی بولے مکرر کچھ نہیں ہوگا۔ آخری شعر جو ہے غزل کا وہ مقطع غزل کا، جس میں یہی ذکر ہے کہ عشق میں بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، لیکن جو محبوب ہے وہ بالکل ہی اس چیز سے جو ہے اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی دھن میں مگن رہتا ہے، اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے، اور اس کے لیے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی کے متعلق ہے کہ گو اس کے عشق میں تم زندگی برباد کر دو گے، گو اس کے عشق میں تم زندگی برباد کر دو گے، اسے فیصل مگر رتی برابر کچھ نہیں ہوگا، اسے فیصل مگر رتی برابر کچھ نہیں ہوگا، تمہارے عشق کا روشن مقدر کچھ نہیں ہوگا، تمہیں ہے لگ رہا ویسا سراسر کچھ نہیں ہوگا۔ جی تو امید کرتا ہوں یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔